محمد وآل محمد. تسبیح ہے فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تنہا رہا امام نمازی گزر گئے، پیرو امام پاک کے سب کچھ کر گئے، باہم کا جن سے رشتہ ہے الفت وہ مر گئے، باہم تھا جن سے رشتہ ہے الفت وہ مر گئے، سوداگ اور دل حق سے ناس کا کوئی نہ وقت عصر نمازی کے پاس تھا، تسبیح ہے فاطمہ کے جب بعد حسین سب نے پایا پانی، عابد نے نہ ہونٹوں سے لگایا پانی، میں کیا کہوں سب طرح سے سمجھا سجاد کو زینب نے پلایا پانی، جب بعد حسین اسیر ہو کے بڑے غم اٹھا گئی زینب، گلا بندھائے ہوئے بے ردا گئی زینب، بہن نے بھائی کے مقصد آج آنے نہ دی، حسین بن کے زمانے پر چھا گئی زینب، اسیر ہو کے بڑے غم زینب صدائے دیتی تھی فریاد یا علی، اہل ستم کی ہم ہے بیداد یا علی، کس کو پکارے زینب ناشاد یا علی، باقی بس ایک مریض ہے سجاد یا علی، باقی بس ایک مریض ہے سجاد یا علی، از بحر کردگار بلا ہم سے رد کرو، اپنی غریب بیٹے کے
آ کر مدد کرو زینب صدا یہ دیتی تھی فاتحہ ٹھیک ہے بڑھا دو اس کو ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے فاتحہ جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب اسیر و مضطرب بےتاب و نوحگر زینب وہ اپنا بالوں سے ڈانپے تھے اونٹ پر زینب یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچاش میں تر زینب یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچاش میں تر زینب بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائے ہوں میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا ہوا شہید ہر ایک شہر صاحب شکن میرا پڑا ہے بھائی بیاباں میں دے کفن میرا پڑا ہے بھائی بیاباں میں دے کفن میرا نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا ہمارے کنبے قرآن میں قضا نے لوٹ لیا ہمارے پیارے کو مہمان بلا کے مارا ہے علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے اور ایک شہید جفا تسنا سدھارا ہے اور ایک گلسا بدن رن میں پارا پارا ہے اور ایک گلسا بدن رن میں پارا پارا ہے چمن میں فاطمہ کے آ گئے خدا آپ سو شان مرتضوی کا مٹا نشان سوار اونٹوں پہ الوداع نہیں سر پر چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام و سر گزرتے ہیں ہمیں باپوں پپا شام و سر یہ ذوف ہے کہ غصہ جاتا ہے ہمیں اکثر یہ ذوف ہے کہ غصہ جاتا ہے ہمیں اکثر چادرے میں کوئی رحم کھا کے دیتا ہے تو شمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے یہ بہن کرتی تھی اونٹوں پر زینب دل گی قریب اونٹ کے لایا لائی سر شب پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئی ہم سے کاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر کاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر تمہارے مرنے سے ایذا اٹھاتی ہے زینب رائی کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب سکینہ بولی کہ اماں بتاؤ میں قربان یہ کس کے سر سے پھوپھی بات کرتی ہیں اس پکار شاہ کا
सर तुमको बात का नहीं दिया, बस इतने रोजों में हमको भुला दिया मेरी जान, बस इतने रोजों में हमको भुला दिया मेरी जान। खबर नहीं तुम्हें किस भूखे प्यासे का सर है, लहू में गर्क नबी के नवासे का सर है, फिराई सर से निदा जो से कम हुआ तुझ पर, अल्लाह मेरी जैसे देखता था पैदल लिए थे शिमले में, कानों से जब तेरे गौहर तड़प रही थी हमारी नैज़े पर, तड़प रही थी हमारे नैज़े पर। रवां थे अश्रा तुझको कराया था, सेना पा मुझको भी बार बार आता था, ये कह रहा था सरे से और तुझे जारी सरार नन्ना सने से पाला या एक बार करीब बानुए मुल्तर के ला, या एक बार पुकारी रो रो के उसको ये दर्द की मारी, पुकारी रो रो के उसको ये दर्द की मारी। मेरे लाल मेरे बेकफन हजी जना पकड़ के अब आए मेरे करी असगर, मेरे लाल मेरे बेकफन हजी जना पकड़ के अब आए मेरे करी असगर। रबाई शाम की बस्ती में नंगे सर ज़ैनब। शुक्र शुक्र। मुझे इसको लगा देते। ऊपर कर लो थोड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम पेश कर रहा हूँ, मतला समात फरमाना। सिन्फ़े निस्वा में कहीं तुझसे सिवा कोई नहीं, सिन्फ़े निस्वा में कहीं तुझसे सिवा कोई नहीं, जुस तुम्हारे और बिनते मुस्तफ़ा कोई नहीं, जुस तुम्हारे और बिनते मुस्तफ़ा कोई नहीं। आसिया हो या के मरियम या के हव्वा हाजरा, आसिया हो या के मरियम या के हव्वा हाजरा, इस्मतो इफ़्फ़त में मिसले फातिमा कोई नहीं, इस्मतो इफ़्फ़त में मिसले फातिमा कोई नहीं। हर नफस एक बाप भी जिसकी उठे ताज़ीम को, हर नफस एक बाप भी जिसकी उठे ताज़ीम को, बेटियों में फातिमा के माँ सिवा कोई नहीं, बेटियों में फातिमा के माँ सिवा कोई नहीं। हमने माना है ज़माने के अली मुश्किल कुशा,
ہم نے مانا ہے زمانے کے علی مشکل کشا، اور علی کا جز تیرے مشکل کشا کوئی نہیں، اور علی کا جز تیرے مشکل کشا کوئی نہیں۔ ایک نبی اور ایک علی، ایک فاطمہ دو ان کے لال۔ ایک نبی اور ایک علی، ایک فاطمہ دو ان کے لال، پنجتن کے ماں سوا زیر کسا کوئی نہیں، پنجتن کے ماں سوا زیر کسا کوئی نہیں۔ تھی نہ گنجائش کسی کی پنجتن کے ماں سوا، تھی نہ گنجائش کسی کی پنجتن کے ماں سوا، جن سے بڑھ کر پاک تر پیش خدا کوئی نہیں، جن سے بڑھ کر پاک تر پیش خدا کوئی نہیں۔ نعرہ صلوات آل محمد۔ صاف ہے ظاہر نزول آیہ تطہیر سے، صاف ہے ظاہر نزول آیہ تطہیر سے، پاک دامن اہل بیت پاک سا کوئی نہیں، پاک دامن اہل بیت پاک سا کوئی نہیں۔ زیر چادر سیدہ ہی، زیر چادر سیدہ ہی مرکز عرفاں بنی، زیر چادر سیدہ ہی مرکز عرفاں بنی، سیدہ پھر سیدہ ہے آپ سا کوئی نہیں، سیدہ پھر سیدہ ہے آپ سا کوئی نہیں، جز جناب فاطمہ کے روٹیوں کی شکل میں، جز جناب فاطمہ کے روٹیوں کی شکل میں، عرش والوں کو کھلائے جو غذا کوئی نہیں، عرش والوں کو کھلائے جو غذا کوئی نہیں۔ فاطمہ زہرا کا گھر ہے مکتب کرو بیاں، خاص طور سماعت فرمائیں، فاطمہ زہرا کا گھر ہے مکتب کرو بیاں، جس سے بہتر اور دینی مدرسہ کوئی نہیں، جس سے بہتر اور دینی مدرسہ کوئی نہیں۔ ہر مریض لا دوا کی ہے دوا خاک شفا، ہر مریض لا دوا کی ہے دوا خاک شفا، جس سے بڑھ کر اور دنیا میں دوا کوئی نہیں، جس سے بڑھ کر اور دنیا میں دوا کوئی نہیں۔ صرف دو شعر کی اور ضمت دے رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کوئی شہری ہو، کوئی شہری ہو کہ صحرائی ہے سب پر ایک نظر، کوئی شہری ہو کہ صحرائی ہے سب پر ایک نظر، کربلا کے سامنے چھوٹا بڑا کوئی نہیں، کربلا کے سامنے چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ سہ کے ہر ظلم و ستم رکھا مشیت کا بھرم، سہ کے ہر ظلم و ستم رکھا مشیت کا بھرم، پیش حق مثل شہید کربلا کوئی نہیں، پیش حق مثل شہید کربلا کوئی نہیں۔ اچھا فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین المخاطب طہ ویاسین، الذی کان نبیا
آدم بین الماء والتین سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اذان محترم، قبل از بیان ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عزیز فاطمہ بنت ولایت حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فیضان محترم، ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس بنام برسی. تو مجلسوں میں ہمارا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کچھ لینے آئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مجلس سے حسین کا یہی تو فائدہ ہے کہ خالی مردوں کو فائدہ نہیں ملتا، یہاں زندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب تک زندے فائدہ نہ اٹھائیں تب تک مردوں کو فائدہ ہو نہیں سکتا. عزیزو، تو اس میں ہم نے جو آیت پڑھی اس میں آخر میں تسبیح سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت اقدس میں کبھی بیان کی تھی، لیکن آج وہی چیز تو نہیں، لیکن ہاں تسبیحی کے سلسلے میں کچھ بیان کروں گا. لیکن چونکہ مجلس مرحومہ کے ایصال ثواب کی ہے تو اس میں ذکر فاطمہ زہرا زیادہ زیب دیتا ہے. عزیزو، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ نور کی 36 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کے حکم سے ان گھروں کو بلند کر دیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، کہ جس میں اللہ کا ذکر زیادہ پایا جاتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، اس گھر کو بلند کر دیا جائے کسی نبی اور پیغمبر کے حکم سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے اس گھر کو بلند کر دیا جائے جس گھر میں ذکر پروردگار زیادہ ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان گھروں کو بھی بلند کر دیا جائے جس میں اللہ کی تسبیح صبح و شام پڑھی جاتی ہے. تو عزیزو، جب یہ آیت اتری تو
بہت سے لوگوں نے سوال کیا نبی کریم سے، بہرحال لیکن یہاں ایک نکتہ ہے اس آیت میں کہ اس گھر کو بلند کر دیا جائے جس گھر میں اللہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا گھر اس کو نہیں کہتے جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو گھر نہیں کہتے جسے ہم گھر سمجھتے ہیں کہ اینٹ گارے یا سیمنٹ اور اینٹوں سے پتھر سے فلیٹس اب تو بننے لگے 2 BHK اور کئی BHK 4 BHK. اب تو فلیٹس میں زندگی ہو گئی محدود، ہم اسی میں خوش ہیں کہ اسے مکان کہہ رہے ہیں. عزیزو، گھر میں رہنے والے افراد بھی ہوں، گھر جیسی شکل و صورت بھی ہو، مگر وہ گھر نہیں کہا جائے گا، وہ گھر نہیں کہا جائے گا اگر اس گھر میں تذکرے پروردگار نہیں ہو رہا ہے. تو اگر میں کچھ حد تک اپنی بات پہنچا لے گیا ہوں تو میں کہوں گا اس گھر کو گھر نہیں کہا جاتا کہ جس گھر میں لوگ ہوں، شکل مکان سی ہو، پھر بھی گھر نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں تذکرہ پروردگار نہیں ہو رہا ہے. تو عزیزو، اس گھر کو بھی گھر نہیں، اس گھر کو بھی گھر کہا جاتا ہے جو مکان کے اندر ایک چادر سے تان کر مکان بنا دیا گیا ہو، اس کو بھی گھر کہا جائے گا. اس لیے کہ باہر رہنے والوں کو اہل بیت نہیں کہا گیا ہے، چادر میں آ جانے والوں کو اہل بیت کہا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. گھر میں رہنے والے کو اہل بیت نہیں کہا گیا، بلکہ چادر میں آ جانے والوں کو اہل بیت کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ اس چادر کے گھر میں، ایک تو گھر، اس گھر میں بھی چادر کا گھر، یا نبی اللہ یہ فاطمہ زہرا کا گھر، اس گھر میں بھی ایک چادر کا گھر. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے دربان کو بھی جبرائیل کہتے ہیں، مگر ان کو بھی اہل بیت نہیں کہا جائے گا. جو داخل کسا ہو جائے اسے اہل بیت کہا جائے گا. نہیں، شاید میری بات پہنچی نہیں ہے. عزیزو، تھوڑا کم کر دیجیے اس کو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ گھر کسے کہتے ہیں اور اہل بیت، گھر میں سب اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ گھر میں بھائی ماشاءاللہ لوگ بھی تو ہیں، ان کو اہل بیت نہیں کہتے. نبی کی بیویاں ہیں، کنیزیں ہیں، غلام ہیں، وہ بھی تو گھر ہی میں رہنا ہے. نہیں، گھر والے کو اہل بیت نہیں کہیں گے. جو چادر میں آ گئے، اب اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جب جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل کو بھی آب و گیا جنگل میدان، چٹیل میدان، پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے، تو جب سن بلوغ پر پہنچے اور شادی ہو گئی، جوان رانا تھے، تو مکے میں سب سے پہلا قبیلہ جو بسا ہے وہ قبیلہ بنی جرہم ہے. سب سے پہلے اسماعیل کے بعد کوئی بسا ہے وہاں پہ قبیلہ، وہ قبیلہ بنی جرہم ہے. اب وہ آئے تو اس میں شادی ہو گئی جناب اسماعیل کی قبیلہ بنی جرہم کی ایک لڑکی سے. اب جب شادی ہو گئی تو وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ کچھ بمبئی کی زبان میں کیا کہوں، چھوڑیے وہ لفظ اچھا نہیں ہے، زیادہ ہوشیار تھے. مطلب اس کے آگے 1.5 لگا لیجئے تو بات پوری ہو جائے گی. 1.5 ہوشیار تھے. تو انہوں نے جیسا کعبہ تھا ویسا ہی گھر بنایا تاکہ پتہ ہی نہ چلے. اچھا، جو جانتے تھے تو جانتے تھے کہ کعبہ کسے کہتے ہیں، گھر کون سا ہے، تو بیت اللہ کا طواف کر لیتے تھے. لیکن ایک قافلہ آیا
جو نہیں تمیز کر پایا کہ بیت اللہ کون ہے اور فلانے کا گھر یہ کس کا ہے کس کا گھر ہے، نہیں معلوم اس کو بیچارے کو. پوچھا قافلے والوں نے، ایک دو آدمی نہیں تھا، قافلہ تھا، پوچھا کہ بھائی بیت اللہ کہاں ہے؟ تو وہی شرارتی قسم کے لوگ انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور وہ بیچارے طواف کر لیے. تو جب طواف کر کے چلے گئے تو یہ بات شدہ اسماعیل تک پہنچی، اور جب جناب اسماعیل کو پتا چلا تو ناراض ہوئے اور کہا اب آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بات آپ کے خلیہ ذہن میں ضرور ہوگی کہ کعبہ تب تک بغیر غلاف کا تھا، کعبہ تب تک بغیر غلاف کا تھا. اسماعیل نے اپنی ماں ہاجرہ کے سر کی چادر لی اور کعبے پہ ڈال کر بتائی کہ جس پر میرے ماں کے سر کی چادر ہوگی وہ بیت اللہ ہوگا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس پر میرے ماں کے سر کی چادر ہوگی وہ بیت اللہ ہوگا. عزیزو، اسماعیل نبی نے کالی چادر چڑھائی تھی تو کوئی بے ایمان مفتی یہ نہ کہہ سکا کہ پنک کلر کی لگا دو. عزیزو، جب نبی کی سنت غم میں کالا غلاف ہے تو غم حسین میں بھی نبی کی سنت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہم اپنی گھر سے نہیں کرتے. غم میں وہ غم تھا اسماعیل کا، اپنے ماں کے سر کی چادر لی اور کعبے پر جناب ڈال دی. تو آج تک کعبہ اسی طریقے سے اب تو غلاف ہے اس پہ چڑھتا ہے. تو یہ سیرت و سنت اسماعیل نبی کی ہے. تو اسماعیل نے کیا کہا؟ جس پر میرے ماں کے سر کی چادر ہوگی وہ بیت اللہ ہوگا. اب گھر میں ایک گھر بنا کر نبی نے بتایا کہ جس پر میری بیٹی کے سر کی چادر ہوگی، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اہل بیت کہلائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ چاہ رہا ہوں. تو وہ کعبہ پہچانا گیا کہ یہ کعبہ ہے. اسماعیل نے ماں کے سر کی چادر جو اڑائی تو اہل بیت کی شناخت کیسے ہوئی کہ جب فاطمہ زہرا کے سر کی پاک و پاکیزہ چادر میں یہ خمسین نجبا آ گئے تو بتایا یہ ہے اہل بیت. اب ان کے بھائی ام سلمہ نے تو کہا تھا کہ کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ تو کیا نبی نے کہا انت علی خیر، تم خیر پر تو ہو مگر چادر میں مت آئیے گا. اور وہ فوراً سمجھ بھی گئی، وہ رک گئی. عزیزو، عقل مند ہم اسے اپنی بستی میں اسی کو کہتے ہیں جو اپنی حق پہچانتا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نہیں، تھوڑا جیتی جاگتی صلوات پڑھیے، لگے کہ ہم کو یہ سننا چاہتے ہیں آپ. اور آج تو الحمدللہ ٹھنڈک بھی زیادہ نہیں ہے، کہاں صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، جس پر میرے ماں کی سر کی چادر ہوگی وہ کعبہ ہوگا، اور جس پر فاطمہ زہرا کے سر کی چادر ہوگی وہ بیت اللہ ہوگا. اور عزیزو، وقت چونکہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، اب میں زیادہ تمہید نہیں بنانا چاہتا. جب رسول اکرم نے یہ آیت پڑھی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمو، کہ اس گھر کو بلند کر دیا جائے اللہ کے حکم سے جس گھر میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ایک صاحب، دیکھیے بہت مشہور ترین راوی کا نام لے رہا ہوں، مصنف کا نام لے رہا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی. انہوں نے اپنی زندگی میں 2 تفسیریں لکھی ہیں. ایک تفسیر جلالین انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک تفسیر در منصور انہی کی لکھی ہوئی ہے. ایک علامہ آلوسی کی تفسیر، اس سے میں پڑھ رہا ہوں. 3 تفسیریں ہیں عزیزان گرامی، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی ہے. جب نبی نے یہ آیت بتائی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس گھر کو بلند کر دیا جائے جس گھر میں اللہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، تو صحابی نہیں بلکہ خلیفہ اول آگے بڑھے
اور اشارہ الی بیت فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یا نبی اللہ، آپ نے کہا اس گھر کو بلند کر دیا جائے اللہ کے حکم سے جس میں اللہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ گھر کون ہے جس میں اللہ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ تو نبی نے کہا ہے بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کا گھر ہے۔ تو یہی خلیفہ اول نے اشارہ کیا فاطمہ کے گھر کی طرف، آواز دی کیا یہ بھی گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے؟ نبی نے کہا بل ہے من افاضلہا، یہ نبیوں کے گھر سے افضل ہے، یہ نبیوں کے گھر کی طرح نہیں ہے، بلکہ نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں جتنا تذکرہ آج تک نبیوں کے گھر میں ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ تذکرہ اللہ کا فاطمہ کے گھر میں ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اس سے کہیں زیادہ تذکرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر میں ہوا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، علم کی دنیا ہے، روشنی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا عہد آ گیا ہے، چندریان 3 کا وقت آ گیا ہے، لینڈنگ ہو چکی ہے چاند پر۔ تو میں بڑا سنبھل کے گفتگو کرنے والا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ تو سمجھ جائیں گے محبت میں، مگر ہمارے نوجوان جو ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہاں اب صاف لوگ دکھیں گے بھی اور صاف پڑھوں گا بھی۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جب روشنی ہو گئی تو اتنی مدھم سلوات اچھی نہیں لگتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی نے کہا کہ یہ نبیوں کے گھر سے بھی زیادہ افضل اور برتر و عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ اس گھر میں ان کے گھر سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے اللہ کا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر میں اللہ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا ہے؟ میں کہوں گا ان کو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ فاطمہ کے گھر میں ایک ہی بشر ہے کہ جس کا مقابلہ نہ جن کر سکے، نہ انس کر سکے، نہ فرشتے کر سکے، نہ کوئی اور مخلوق کر سکی۔ اما جو تلوار اٹھا لے تو نبی کہے کہ آج تک ایسی ضربت جو چلی ہے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت پر وزنی ہے۔ اما جس کا تلوار چلانا عبادتوں کو ہلکا کر دے اور وہ تمام عبادتوں میں بھاری اور وزنی ہو جائے، تو جب ایک فرد کی ایسی بات ہے تو فاطمہ کی عبادت کہاں دیکھی، حسین کی عبادت کہاں دیکھی؟ جو فاطر السماوات والارض کی پہچان بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جو سجدہ کر دے تو سید الساجدین بن جائے، اسی کی گھر کی فرد ہے عزیزان محترم۔ تو یہ کیا کہنا ہے ان کا؟ تو نبی نے کہا یہ وہ حضرات ہیں فاطمہ کے گھر میں کہ جن کے گھر میں اللہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور تسبیح والی بات پڑھ کر زحمت تمام کرنا ہے، عزیزو اب اہل سنت والجماعت ہی کی میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ کانا یمر بیت فاطمہ ستۃ اشہر اور تسعۃ اشہر، کہ کبھی جب بھی نبی گزرتے تھے کہاں بعد از نماز صبح فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف سے، تو ایسا نہیں کہ گزر جاتے تھے بلکہ ٹھہر جاتے تھے اور ٹھہر کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اگر میں سید واڑے میں اس کی تشریح نہ کیا تو پورے عالم میں نہ کیا۔ کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبی نہیں کہا ہے۔
نہیں نہیں، بات پہنچنی چاہیے، پڑھا لکھا مجمع ہے کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا نبی اللہ آپ کیوں نہیں کہتے تم پر اہل بیت سلام ہو جو نبی کے اہل بیت ہے؟ آپ نبوت کا اہل بیت کہہ رہے، کیا تم سمجھے نہیں؟ نبی شخص کو کہتے ہیں، نبوت عہدے کو کہتے ہیں۔ دنیا نبی کی رشتہ دار ہے، یہ نبوت کے رشتہ دار ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، یہ نبوت کے رشتہ دار ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو فاطمہ زہرا کے دروازے پر آن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا، نبی دروازہ فاطمہ پہ کھڑے ہو گئے کب؟ نماز صبح کے بعد کی لفظ ہے، مجھے پہلے بتا دیجئے گا میں آپ کو قبول کر لوں گا، لیکن جب تک نہیں مل رہی تو میری والی سنیے کہ بعد از نماز صبح، یہ نبی اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے مزاج کے خلاف جا رہی ہے بات۔ ہم ہیں مولائی ہیں، ہم ہیں امام حسین کے عزادار، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ پہلے مسجد جا رہے ہیں بعد میں فاطمہ کے گھر دروازے پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو آپ کو تب سمجھے کہ پہلے فاطمہ کے دروازے پہ آئیے، کہا شریعت میری ہے تمہارے باپ کی نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، شریعت میری ہے، میں لے کے اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ میں نے کہا اس کی وجہ، ریزن، سبب تو بتا دیجئے کہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جا رہے۔ کہا فاطمہ کے دروازے پہ نہیں جا رہا ہوں، تمہاری زبان میں امام باڑے پہ جا رہا ہوں۔ بھائی فاطمہ کا گھر امام باڑہ، فاطمہ کا گھر حسینیہ عزا خانہ، یہی تو کہیے گا آپ۔ تو کہا فاطمہ کے دروازے نہیں، امام باڑے جا رہا ہوں، پہلے مسجد جاؤں گا پھر آؤں گا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کہا اس لیے سنا دینا مولائیوں کو کہ جب مسجد جائے گا تو پہلے وضو کرے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے مسجد جائے گا تو وضو کرے گا، جب وضو کرے گا تو جسم پاک ہوگا، جب نماز پڑھے گا تو روح پاک ہوگی۔ اور یہ وہ دروازہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے مسجد جائے گا تو وضو کرے گا تو جسم پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا تو پھر نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا تو روح پاک ہوگی۔ اب جب طیب و طاہر ہو گئے ہو تو اب دروازے فاطمہ پر اپنے کو گرا لو۔ اب جو گرتا چلا جائے گا ہم معراج عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو بھی فاطمہ، دیکھیے میں لفظ بدل کے ہوں کیونکہ بات دوسری ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جتنا بھی اکڑ لیجئے، یا دیسی زبان میں جتنا بھی لوگ ایٹھن میں آ جائیں، دیکھو غرور ہم لوگوں سے تو ٹھیک ہے چل سکتا ہے، مگر یہاں وہ دروازہ ہے جہاں بغیر جھکے کام ہو نہیں سکتا۔ نہیں بات نہیں پہنچی ہے، بات نہیں پہنچی ہے۔ نبی 6 مہینہ یا 9 مہینہ، یہ دونوں روایتیں اہل سنت والجماعت کی ہے، اس پہ 200 کتاب دکھا سکتا ہوں جناب عالی۔ ہاں، اور کہیں لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب آیت اللہ علامہ پہ آپ مل ہی جائیں گے، گوگل وغیرہ پہ۔ تو اس میں حسین بخش جاڑا جو پاکستان کے مشہور مصنف ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر انوار النجف، یہ سب میں انہوں نے تشریح وغیرہ کی، میں بیان کیے دیتا ہوں ایک طالب علم کی طرح کہ دیکھیے ان کے پیچھے نبی کے کون ہے؟ اصحاب۔ نبی کے پیچھے کون ہے؟ اصحاب۔ ازواج کا حجرہ پیچھے چھوٹا، اصحاب پیچھے چھوٹے، اور نبی نے خالی سلام نہیں کیا بلکہ چوکھٹ یا بازو پکڑ کر اس کا بوسہ دیا۔ نہیں توجہ فرمائی، سردی زیادہ ہو گئی ہے، بازو دروازے کا پکڑ کر بوسہ دیا۔ اب مت کہنا ہم ذوالجناح کو چومتے ہیں تو بدعت کرتے ہیں۔
ہم تو وہی کرتے ہیں جو نبی کر کے گئے ہیں. ہمارا مقدر اپنی جگہ, تمہارا مقدر اپنی جگہ. اس میں ہنسنے کی بات کیا ہے؟ اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ بھائی اگر نبی پر عمل کرتے چلے جاؤ گے تو تم ہی وقت کے سلمان ہوگے, بوذر ہوگے, مقداد ہوگے. تو نبی آتے تھے تو جب نبی چومتے تھے تو کیا اصحاب کھڑے رہتے تھے؟ آپ بتائیے, اصحاب بھی چومتے رہے ہوں گے, اصحاب بھی سلام کرتے رہے ہوں گے. اب جو ہم پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن ہم لوگوں کو کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے, نہیں ہم مانتے ہیں بھائی, ہم ببانگے دوغل کہتے ہیں, اصحاب کو مانتے ہیں, مگر فیصلہ کر لیجیے آج ہی, ہم اسی اصحاب کو مانتے ہیں جو فاطمہ کے دروازے پر جھکے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر صحابی کو نہیں مانتے. سلمان کو مانتے ہیں, ابوذر کو مانتے ہیں, مقداد کو مانتے ہیں, عمار کو مانتے ہیں, ان لوگوں کو مانتا ہوں میں, اور آپ بھی مانتے ہیں. اور اگر یہاں تک لایا ہوں تو پھر کہوں اصحاب کو پیچھے چھوڑا, ازواج کو پیچھے چھوڑا اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو. اب بحث خارج ہو جانا چاہیے, اس لیے اگر ازواج اہل بیت میں ہوتے تو ان کا حجرہ پیچھے نہ ہوتا, صحابیت پیچھے نہ ہوتی. اب نبی نے کہا جہاں رسالت اور صحابیت چومتی اور جھکتی نظر آئے اسے اہل بیت کہتے ہیں, انہیں اہل بیت کہتے ہیں. یہاں اللہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. اور میں کچھ پڑھتا لیکن میں خود ہی شروع میں کہہ کے بات اپنی ہی کو محدود کر چکا ہوں کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں کہ ان کی تسبیح. تو عزیزو, اب فاطمہ زہرا کی شادی ہو گئی, اور جب شادی ہو گئی تو رخصتی کچھ دن کے بعد ہوئی. تو نبی کریم نے جب رخصت کر لیا اپنی لخت جگر کو تو 9 برس کا سن تھا. مولا کائنات دیکھتے تھے کہ فاطمہ زہرا محنت کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. یہاں تو عالم یہ ہے جناب, کیا کہوں کہ پانی مانگ لیجئے, چائے مانگ لے شوہر, سمجھ رہے ہیں, مسکراہٹ بتا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں کیا حال ہے. ہمارے ڈیڈی کی یہاں ہم نے کبھی کام نہیں کیا, تو جناب ڈیڈی کی یہاں رہتی, یہاں کیوں منہ پٹانے آئی ہو؟ اب آپ بتائیے, آپ میری بات پر ساتھ بنائیں گے, بزرگ ہیں آپ حضرات, مجھے آپ بتائیے اگر گھر کا کام کرنا عیب ہوتا, دنیا کرتی نہ کرتی, فاطمہ نہ کرتی. بہت بڑا جملہ ہے عزیزان گرامی, فاطمہ نہ کرتی. اس لیے تم کسی کلرک, کسی چپراسی, کسی پرنسپل, میں اسے سڑک چھاپ جوتیاں چٹخانے والوں کی ہی تو بیٹی ہو. فاطمہ بیٹی ہے جس کی جوتیاں جس کے باپ کی گوشوارہائے عرش بنی ہو, اس باپ کی بیٹی ہے. اما باپ کی طرف سے فضیلت پانا, شوہر کی طرف سے فضیلت پانا, یہ دنیاوی عورتوں کا کاروبار ہوتا ہے. فاطمہ خود ہی سیدہ نساء العالمین ہے. نہیں بات نہیں پہنچی ہے عزیزان گرامی. فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین ہے. جب نبی کریم نے, بہت مشہور ترین حدیث پڑھ رہا ہوں نبی کی, نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ مریم بنت عمران, جناب عیسیٰ کی والدہ, کہا وہ سیدہ نساء العالمین فی زمانہا, کہ جناب عیسیٰ کی والدہ مریم سیدہ ہیں, سردار ہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی, مگر جب اپنی بیٹی کا تعارف کرایا
کہا وہ ابنتی فاطمہ سیدہ نساء العالمین من الاولین الی آخرین. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، یہ اولین اور آخرین تک کی ہے. یعنی جس کے احاطہ حکومت سرداری میں عیسی ابن مریم یعنی عیسیٰ کی والدہ مریم بھی آ رہی ہیں، اور ہماری شہزادی کیا کہنا تو کام کرتی تھی، اور کام کرنا یوں عیب نہیں ہے، اس لیے کہ جب آدمی کوئی بھی ہو، مرد بھی ہو عورت بھی ہو، جب آدمی کام نہیں کرتا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور وہ بہک جاتا ہے، کبھی کفر و نفاق کی طرف، کبھی اس کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آدمی خالی ذہن ہوگا، شیطان نہ گھر بنائے گا تو کون بنائے گا؟ تو کام آدمی کو کرتے رہنا چاہیے. اور عزیزو، خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جب شوہر کے لیے بیوی ایک گلاس پانی دیتی ہے، یا وہ اپنے گھر میں کام کرتے کرتے اس کی پیشانی پر عرق پسینے کی بوندیں نمودار ہو جاتی ہیں اور وہ ٹپکنے لگتی ہیں، تو کہا اسے اللہ ایک مجاہدہ کا ثواب عطا کرتا ہے. دیکھیے بات امام کی ہے، اس میں کتنے نقطے پوشیدہ ہیں اگر کوئی غور کرے. کیا جہاد مردوں پر ہے، جہاد عورتوں پر نہیں ہے، معاف کیجئے گا، جہاد عورتوں پر نہیں ہے. کیوں؟ جہاد میں لڑائی ہوتی ہے، جہاد میں اگر یہ نبردازمہ ہوں گی تو بے پردگی ہوگی، تو پھر اسلام نہیں رہے گا، کچھ اور ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں عورتوں پر جہاد ساقط ہے، لیکن امام نے اس کو بھی جہاد میں شامل کر لیا. کہا اگر عورت مومنہ ہے تو وہ جہاد کا ثواب حاصل کر سکتی ہے، اپنے گھر میں شوہر کی خدمت کر کے. عزیزان گرامی، اتنا ہی مجھے عرض کرنا تھا. اور جناب مولا کائنات نے دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے. انہوں نے کہا بنت رسول آپ تھک جاتی ہیں، آپ کام کرتی تھک جاتی ہیں. کہا نہیں علی، ہم بالکل تھکتے نہیں ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں، آپ تھک جاتی ہیں. ایسا کریے، آپ کے بابا کے یہاں کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں، وہ قیدی، تو بطور کنیز کسی کو آپ لے سکتی، بابا ہیں آپ کے، مانگ لیجئے. کہا میرا مانگنا کیا عیب نہیں ہوگا؟ کہا بیٹی باپ سے کچھ مانگے تو عیب نہیں ہے، کیونکہ بیٹی ہے، بیٹی باپ سے کچھ مانگے حق رکھتی ہے مانگنے کا. کہا آپ کہہ رہے تو میں جاؤں گی. کہا ہاں بالکل، آپ کا بھی کام آسان ہو جائے گا اور گھر میں رونق بھی ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے. اب فاطمہ زہرا گئیں تو وہ وقت ایسا تھا کہ نبی اصحاب کے درمیان تھے اور پشت رسالت جناب فاطمہ زہرا کی طرف سے دیکھ نہیں پائے. تھوڑی دیر بیٹھی، واپس آ لی. تو جب واپس آ گئیں تو کسی نے بتایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا آئی تھی. کہا میری بیٹی آئی تھی. فوراً رسالت بے قرار ہوئی اور آپ جلدی لمبے قدموں سے مولا کائنات کے گھر آئے. کہا بیٹی نورو عینی قلبی، آپ میرے گھر گئی تھی؟ کہا جی بابا گئی تو تھی. کہا کس لیے گئی تھی؟ اب حیا کی پیکر فاطمہ زہرا خاموش ہے، اب نہیں بولتی. کہا بیٹی میں پوچھ رہا ہوں آپ گئی تھی؟ خاموش. مولا کائنات نے کہا یہ نہ بولیں گی، میں بتاتا ہوں کیوں گئی تھی. ہاں بولو، لیکن ٹھہر کے سنیے. کیا بیٹی کا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، بیٹی کا باپ سے کچھ مطالبہ یہ غلط ہے کہ جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ بیٹی باپ کا خون ہے، بیٹی باپ کا جز ہے. اور یہاں تو فاطمہ بذات منی ہے ہی، وہ تو مانگنے کا حق رکھتی ہے، لیکن نہیں مانگا. کیونکہ حیا کی پیکر کو فاطمہ کہتے ہیں. بات پہنچی؟ تو جو بیٹی یعنی جو فاطمہ
اپنے باپ سے جائز چیز مانگنے میں بھی حیا محسوس کرے، وہ کتنی جائز چیز رہی ہوگی جس کا مطالبہ کرنے شہزادی دربار چلی گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وہ کتنی جائز چیز رہی ہوگی کہ جس کا مطالبہ کرنے شہزادی اسلام دربار میں چلی گئیں۔ اچھا شہزادی، آپ تو علم غیب کی مالکہ ہیں، آپ کو تو معلوم تھا مطالبہ رد ہو جائے گا آپ کا، آپ کو معلوم تھا کہ مانگیں گی مگر وہاں آپ کی بات کو نہ مانا جائے گا، تو آپ گئی کیوں؟ کہ گئی صرف اس لیے تاکہ دنیا قیامت تک پہچان لے، اور ہر اس عورت اور ہر اس مرد کو میں یہ سبق دینا چاہتی ہوں، اگر تمہارا حق نہ بھی مل رہا ہو مانگو، تاکہ دنیا یہ تو سمجھ لے یہ حق پہ نہیں ہے، یہ لعنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو حق مانگنا سیرت فاطمہ زہرا ہے۔ بہرحال تو مولا کائنات نے کہا، میں جلدی دو باتیں، مولا کائنات نے کہا یہ نہیں کہیں گی، میں بتاتا ہوں یہ کیوں گئی تھی۔ کہا بتاؤ علی کیوں گئی تھی؟ کہا یہ ایک کنیز ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آ جائے تو فاطمہ زہرا کا ہاتھ بٹا دے اور کام آسان ہو جائے ہمارے گھر کا۔ تو رسول خدا نے سنا، مسکرائے، کہا بہت اچھا، لیکن میری لاڈلی یہ بتاؤ کہ اگر میں کنیز سے بہتر چیز تم کو دے دوں تو کیا تم راضی ہوگی؟ کہ رضیت عن اللہ وعن رسول، میں اللہ سے بھی راضی ہوں اور اس کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ آپ بتائیے تو ہم وہ ہیں کہ چیز ملنے کے بعد بھی راضی نہیں ہوتے، فاطمہ وہ ہیں چیز ملنے سے پہلے ہی راضی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا ہم راضی ہیں، آپ تو بتائیے پہلے۔ کہا کہ بیٹی تم تسبیح پڑھ لیا کرو۔ کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تسبیح 34 دفعہ اللہ اکبر اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 ہی دفعہ سبحان اللہ کہو گے تو یہ تمہارا کام بھی آسان کر دے گی تسبیح، تمہاری اور مشکلات جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ مرض میں مبتلا ہے کوئی آدمی، وہ بھی اس کا بھی شفا یابی کا اس میں نسخہ موجود ہے، یہ ہر چیز کے لیے۔ ارے بابا آپ نے تو بہت اچھی چیز دے دی، میں راضی ہوں۔ ارے کیسے راضی ہیں بھائی؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے مانگا ہے مادی چیز اور رسول نے دیا کیا؟ روحانی۔ بھائی اگر اس میں سے کوئی آدمی کہے مولانا آپ ذرا یہ بتائیے کہ روزی بڑا گڑبڑا گئی ہے آج کل، تھوڑا کام دھندا چوپٹ چل رہا ہے، ذرا سا بتائیے روزی میں برکت کیسے ہو؟ میں کہوں سورہ واقعہ پڑھ لو۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ ہم کو ڈھنگ بتائیے یا کچھ مدد و کمک کیجئے، آپ ہم کو کہہ رہے ہیں سورہ واقعہ پڑھو۔ یہ بالکل مولوی والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا نے مادی چیز مانگی اور رسول اللہ نے روحانی چیز عطا کی؟ ہو سکتا ہے جواب رسول اللہ دے کہ سنو فاطمہ ہو یا خون فاطمہ ہو، یہ مادی چیزیں نہ ملے، کھانا پانی اگر نہ ملے تب بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں، مگر روحانی غذا نہ ملے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی دلیل کوفے کے بھرے بازار میں حسین نے عطا کی ہے کہ جسم کربلا کے میدان میں تھا، سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے تم میرے سر اور بدن میں رشتہ منقطع کر سکتے ہو، روحانیت سے رشتہ نہیں توڑ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، تسبیح فاطمہ زہرا ہم سب کو پڑھنا چاہیے
اور چونکہ تسبیح کے فضائل میں نے اس سے پہلے پڑھ دیے ہیں، میں اس پہ کچھ بولوں گا نہیں، لیکن جو نہیں پڑھے ہیں میں ایک چیز پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں کہ تسبیح اگر مرض ہو، اگر بیماری ہو خدا نہ خواستہ، تو تسبیح پڑھیں۔ اور تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ میں نے جمعے کی مسجد میں بیان کیا تھا، لیکن کندھے مقرر کے طور پر اس چیز کو سن لیجئے، فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کام پر جا رہے ہیں، دیکھیں نماز کی کنڈیشن دوسری ہے، لیکن کام پر جا رہے ہیں تو 1 منٹ کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ مجھ جیسا جلد باز آدمی جلدی جلدی تسبیح پڑھتا ہے، لیکن جلدی جلدی تسبیح نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ چھٹے امام نے کہا ہے تسبیح ایسے پڑھو کہ دہن بولے اللہ اکبر تو دل کی دھڑکنیں کبریائی کی گواہی دیں۔ آہستہ 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 آہستہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ سنائی دے اکبر الحمدللہ پہ سنائی دے، ایسا نہ ہو جیسے بہت لوگ الحمد کی سورہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد وللضالین نہیں سنائی دیتا ہے، تو ایسا نہ ہو، تو اللہ اکبر تاکہ سمجھ کے بات کہے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو چیز کہے اور سمجھ کر پڑھے تو اس میں اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر یہ تسبیح کام پر جانے سے پہلے، جب سونے لگے تو سونے سے پہلے ایک تسبیح، دیکھیے تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، عبادت خدا کر رہے ہیں، عبادت خدا بھی نہیں کر رہے ہیں، فضیلت فاطمہ کر سو رہے ہیں۔ نہیں، بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ کام پر جا رہے ہیں، فضیلت فاطمہ پڑھ کر جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، فضائل فاطمہ پڑھ کر سو رہے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا چھٹے امام سے اور 8ویں امام سے بھی روایت ہے کہ یہ بتائیے، آپ نے کہا قرآن کہتا ہے کہ نماز کے بعد بکھر جاؤ روئے عرش پر اور ذکر خدا زیادہ سے زیادہ کرو، جو ذکر خدا زیادہ کرتا ہے اس کی فلاح ہوتی ہے، بہبود ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ایک تسبیح پڑھ لو یہ 24 گھنٹے کام دیتی ہے، 24 گھنٹے عبادت میں گزرتا ہے، یہ کیسے؟ کہا اس لیے خالی سبحان اللہ کہو گے تو اللہ کا تذکرہ ہے، جب تسبیح پڑھو گے اللہ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ فضائل جدہ بھی تو ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو ایک تسبیح فاطمہ زہرا کی پڑھ کر سوئے اور صبح میں کام کرنے سے پہلے جائے تو تسبیح پڑھے تو 24 گھنٹے آدمی ذکر خدا میں گزارتا ہے۔ اور نماز کے لیے میں پڑھ چکا ہوں کہ نماز جیسے ہی ختم ہو، لیکن الحمدللہ آج تک عمل نہیں ہو پایا صحیح طور پر۔ میں کیا کہوں بھائی، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہم سے ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں، کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، بارہا میں نے دیکھا کہ میں نے پڑھا کہ دیکھیے نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نماز تمام ہو گئی۔ لیکن اب چھٹے امام کہتے ہیں نہیں، ابھی نماز نہیں تمام ہوئی ہے، بلکہ تسبیح کو بلا فاصلہ پہلو بدلے ادھر ادھر دیکھے بغیر شروع ہو جاؤ، تاکہ پتا چلے نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم عیسائی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہم یہودی عیسائی نہیں ہیں۔ اس لیے جب نبی معراج پر جا رہے تھے تو آواز آئی تھی تو جبریل نے کہا اگر آپ دائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، بائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ الحمدللہ خدا نے ہم کو یہودی ہونے سے ہی بچایا ہے، عیسائی ہونے سے ہی بچا لیا ہے، سمجھے؟ تو تسبیح اب بلا فاصلہ والے اگر فصل دے کے پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ تو ہم بلا فصل والے ہیں تو ہم جیسے امامت کو بلا فصل مانتے، نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھیے۔ عزیزان گرامی، اور یہی تسبیح سب سے پہلے جناب زہرا نے حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنایا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو وہ دھاگے سے بنی تھی، دھاگا گرہیں لگا کر جیسے آپ 23 رمضان کو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو مٹی کی گوندھی گئی ہے تو وہ جناب میر حمزہ کی قبر کی۔ تو تسبیح پڑھتے کیونکہ میر حمزہ سید الشہداء ہیں اسلام کے پہلے، تو بنا کے جناب زہرا نے پڑھا۔ ایک وجہ اور ہے کہ حمزہ کی مٹی کیوں استعمال ہوئی کہ جب ہندہ جگر خارا لعنتی جب پہنچی ہے
تو اس نے اپنے غلام سے کہا چاک کرو. چاک کیا اور کلیجہ باہر نکلا حمزہ کا, اور اس نے بھرپور چبا کے بتایا ہم کسی اور کی دادی نہیں ہے, یزید کی دادی ہے. چبایا اور چبایا تو الحمدللہ اس سے چابا نہ گیا, پتھر کا ہو گیا. پتھر بمانے سخت, اتنا سخت ہو گیا کہ چبا نہ سکی. تو شدہ خبر جب رسول اللہ تک پہنچی اور رسول اللہ سے کہنے والے نے کہا وہ چبانا چاہی تھی آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ لیکن چبا نہ پائی, تو رسول اللہ مسکرائے اور کہا وہ چبا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے چچا کا روم روم جنتی ہے, دوزخی دہن میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوزخی دہن میں یہ جا بھی کیسے سکتا تھا. بہرحال تو اس لیے بھی جناب زہرا نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لی اور گوندھا, تسبیح بن گئی, بات ختم ہو گئی. شہادت جناب زہرا بھی ہو گئی, مولا کائنات کی بھی شہادت ہو گئی, اور قافلہ جب کربلا گیا اور لٹ گیا اور سب کچھ ویران ہو گیا, تو ایک دفعہ چوتھے امام نے اپنے باپ سید الشہداء امام حسین کی قبر کی مٹی لی اور اس کو گوندھا, بالکل اپنی جدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک تسبیح بنائی, اور اسی تسبیح سے آپ ذکر خدا کرتے تھے. تو کہنے والے اپنوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہ آیا تو چپ رہو, بولنے کی کیا ضرورت ہے. کہنے لگے فرزند زہرا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو آپ کی جدہ حمزہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی, آپ اپنے والد محترم کی قبر کی مٹی استعمال کر رہے ہیں تسبیح میں. کہا سنو میر حمزہ اپنے زمانے کے سید الشہداء تھے, میرا باپ من الاولین الاخرین. اس سے بڑا کوئی سید الشہداء اس روئے آس پر پیدا ہونے والا نہیں ہے, جس کی وجہ سے قرآن و شریعت بچ گئی. تب کہا کہ فرق کیا ہے حمزہ کی بنائی ہوئی قبر کی مٹی کی تسبیح کا اور یہ آپ نے جو سید الشہداء امام حسین کی قبر کی مٹی استعمال کی, اس کا فرق کیا ہے. تب چوتھے امام نے کہا جب تم عام تسبیح پڑھو گے, یا مثلا پلاسٹک والی جو چائنا ماڈل ہے, یا وہ میر حمزہ کی قبر کی مٹی کی بنی ہوئی تسبیح پڑھو گے, تو جب تک پڑھو گے تب تک تو تسبیح ہوگی, چپ ہو جاؤ گے تسبیح نہیں ہوگی. مگر سید الشہداء کی قبر کی بنی ہوئی مٹی کی تسبیح پڑھو گے تو جب تک پڑھو گے تسبیح ہوگی, جب چپ ہو جاؤ گے تو تسبیح زہرا پڑھے گی, کیونکہ یہ کسی اور کی قبر کی مٹی نہیں ہے, معجز نما امام حسین کی قبر کی مٹی ہے. عزیزو تو یہ ہے جناب زہرا کی بنائی ہوئی تسبیح. تو تسبیح ہم سب کو اپنے اعمال میں لانا چاہیے. یہ باتیں میں نے اس لیے پڑھ دی کہ مرحومہ چونکہ ہم جانتے ہیں اور ہم سے بہت والہانہ محبت کرتی تھی, ان کی یہ برسی کی مجلس. عزیزو یہی زہرا جنہوں نے دین دیا, شریعت بتائی, بلکہ مدافع امامت بنی, ہم غدیر بھول گئے ہوتے اگر زہرا نہ ہوتی. یہ جناب زہرا نے ہم کو بتایا ہے کہ غدیر کیا ہے. خطبہ فدق کبھی آپ پڑھیے, اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے مدافع امامت میں کاروبار کیا اور کس طریقے سے آپ نے اس باتوں کو پیش کیا کہ لوگ اپنی گردنوں کو جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے. یہی زہرا چونکہ ولایت کا دفاع کر رہی تھی تو اتنا ستائی گئیں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب اللونہا, سبت علیہ میں سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو یہ دن مثل شب تار ہو گئے ہوتے, یہ اندھیری رات کے مانند ہو گئے ہوتے.
کتنا فاطمہ زہرا پہ مصیبتیں پڑی، اور ابھی جناب زینب کی شہادت کی تاریخ گزری، یہ بیٹی اور یہ ماں بالکل ستم رسیدہ ہے، ان کے اوپر اتنے مصائب گرے ہیں کہ مصائب کا ہمالیہ کہیے تو غلط نہ ہوگا۔ رونے والوں، آپ نے کبھی دیکھا کہ 5 سال کی بچی ہو اور وہ اپنی ماں کا کفن نکالے؟ یہ ایک مصیبت ہے عزیزو۔ جناب زہرا علی سے یہ گفتگو نہیں کر سکتی تھی، جب مولائے کائنات کو بھیج لیا، جب بچوں کو کہا کہ جاؤ نانا کی قبر پر تعویذ قبر پکڑ کر کہنا اماں کی طبیعت خراب ہے، جاؤ دعا کرو میرے لیے، بچوں کو بھیج دیا۔ تب فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی زینب کبریٰ کو بلایا اور کہا میری لال، وہ صندوقچہ ہے نا تمہاری ماں اٹھا نہیں پائے گی، تم کو تو پتا ہے تیری ماں کا ہاتھ پسلیوں سے جدا نہیں ہوتا۔ 4 یا 5 برس کی جناب زینب علیہ مقام یہ اٹھاتی ہیں صندوق، ماں کے پاس لاتی ہیں، کہا بیٹا اس کو کھولو۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے اس کو کھولا تو کچھ سفید سفید کپڑے تھے، کہا اماں یہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنی بیٹی کو اپنا کفن بتائے۔ کہا میری لال، یہ تمہاری ماں کا کفن ہے، یہ تمہاری ماں کا ہنوت یعنی کافور ہے جس کو ہنوت دیا جائے گا، میری لاڈلی اپنے بابا کو دے دینا، کہنا اماں نے دیا ہے۔ کہا اچھا، صندوق بند کرنے ہی والی تھی جناب زینب کہ ایک دفعہ کہا میری لاڈلی دوسرا کپڑا نکالو۔ کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا یہ کفن ہے تمہارے بابا علی کا۔ کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا یہ کفن ہے تمہارے بھائی حسن کا۔ اب صندوق خالی ہو گیا۔ اب چونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے، کوئی بھائی بہن اتنی محبت نہ کر سکا جو جناب زینب علیہ مقام اور جناب امام حسین میں تھی۔ بھائی جلدی جلدی وہ کپڑے پلٹنے لگی اور کفن دیکھنے لگی، کہیں تیسرا کفن تو نہ ہو اندر۔ بھائی ایک دفعہ کہا میری لاڈلی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا اماں حسن کا کفن ہے، بابا کا کفن ہے، آپ کا یہ سامنے رکھا ہوا، کیا میرا بھائی حسین جنت کا کفن نہ پائے گا؟ کہا میری لاڈلی کیا پوچھ لیا؟ ارے تیرے بھائی کو کفن نہ ملے گا، کربلا کی خاک اور کر کفن بنے گی۔ اے میری بیٹی، ارے بنی اسد کے لوگ آئیں گے، چٹائی میں گوشت کے لوتھڑے رکھے جائیں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ رونے والوں، ابھی جناب زینب علیہ مقام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، اتنی مکروبہ و علیلہ عجوزہ یہ زینب ہے کہ جب امام حسین نے شب عاشور بتایا عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے، قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تو ایک بار جناب زینب چہرہ اقدس امام حسین دیکھ رہی تھی۔ کہا بھیا عباس شہید ہو جائیں گے تو پھر ہم پر یلغار ہو جائے گی۔ کہا زینب ابھی نہیں، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا عباس کے بعد اکبر شہید ہوں گے، اکبر کے بعد میں شہید ہوں گا۔ عزیزو، جیسے ہی اپنی شہادت کی خبر جناب زینب علیہ مقام کو حسین نے سنائی، آواز دیوا بتا غش کھا گئی۔ جناب زینب کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی۔ امام حسین نے رو رو کر آنسوؤں کی بارش کی اور اس کے بعد کلیجے سے لگایا، میری بہن زینب ابھی شہادت حسین سنا ہے اور بے ہوش ہو گئی۔ مگر رونے والوں، وہ کیسا دل میں وہ طاقت سی آ گئی کہ جب زینب نے دیکھا چند قدم کے فاصلے سے روسیا سینے پہ چڑھا ہوا ہے، اکند خنجر پھیر رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
تو آپ کو جناب زینب کا گریہ تو ملے گا مگر جناب زینب کا بے ہوش ہونا نہیں ملے گا۔ جناب زینب بے ہوش ہو گئی واقعہ کربلا یا شہادت امام حسین کے بعد، یہ نہیں ملے گا عزیزو۔ ہر جگہ روئی، اپنے بچوں پہ نہ روئی، روئی بھیا پہ روئی، عباس پر روئی۔ اے رونے والوں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ بشیر کی صداؤں میں ارے مدینے میں وارد ہوا، یا اہل الیثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی مدرارو، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے۔ تو جناب زینب جب اپنی والدہ ام البنین سے مل چکی اور اب سید سجاد کے پاس موجود ہیں، تو ایک دن جناب عبداللہ آئے۔ شہادت نہ ہوتی تو میں یہ بات نہ پڑھتا، رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہو چکی تھی، مگر میں اس دفعہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ ضبط کر کے نہ روئیے گا، اس لیے ضبط سکینہ نے کیا تھا جب وہ کہتی تھی واہ بتا ہائے بابا، تازیانے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ جناب عبداللہ آئے اور آن کر کہا اے بیٹا سید سجاد، تمہاری پھوپھی اماں کہاں ہیں؟ کہا گھری پر ہیں۔ کہا ان سے کہنا کہ پھوپھا بیمار چل رہے ہیں، وہ اب آ جائے اپنے گھر۔ ایک دفعہ سید سجاد نے کہا آج پھوپھا آئے تھے اور یاد کر رہے تھے، ہاں میرے لال آج میں گھر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر جناب زینب نے سر سے چادر اوڑھی اور جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، عزیزو میرا پڑھنا بھی آسان ہے مگر وہ جگر کہاں سے لاؤں کہ جناب زینب نے جیسے ہی اپنے گھر میں قدم رکھا تو ایک دفعہ اون و محمد یاد آئے، چھوٹا سا گھر، ارے وہ مصلے دیکھے دل تڑپ گیا، اون و محمد کی یاد آئی، آواز واہ اونا واہ محمد، تو گھر میں نہیں داخل ہوئی، چوکھٹی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک دفعہ عبداللہ آئے، دیکھا ایک معظمہ کمر خمیدہ میرے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اے بی بی تم کون ہو؟ تم اپنے گھر کو جاؤ، ارے علی کی بیٹی زینب آنے والی ہے۔ ایک دفعہ صبر کا یارہ نہ رہا، جناب زینب نے سر اٹھایا، اے عبداللہ کسی نے نہ پہچانا، کوئی غم نہیں، شوہر نے بھی نہ پہچانا۔ اے بی بی آپ جب گئی تھی تو سر کے بال سفید نہ تھے، کمر خمیدہ نہ تھی۔ اے عبداللہ چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھیا حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا۔ زینب زندہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ آئیے آئیے گھر میں آئیے، جناب عبداللہ گھر میں لائے، بٹھایا، ضیافت کی اور پھر فرمایا اچھا ذرا اختصار میں ہم کو بتائیے کہ کیسے کیسے ہمارے یہ بھائی، یہ نوجوان بنی ہاشم کیسے جنگ کیے اور آپ کے بھائی کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ جناب زینب نے اختصار سے بتانا شروع کیا۔ عباس گئے، ٹوٹے نیزے سے حملہ کیا مگر کب تک لڑتے، شان قلم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میرا اکبر گیا، پہلے وار میں جب وار کیا تو 120 لوگوں کو واصل جہنم کیا، پھر اس کے بعد خیمے میں آیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے سینے پر برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، وہ شہید ہو گیا۔ میرا اصغر گیا، تبسم لا ہی سکا تھا کہ تیرے سے شعبہ چلا، اصغر شہید ہو گئے۔ پھر اپنے بھائی حسین کی شہادت بتائی، جب بیان کر چکی تو ایک دفعہ خاموش ہو گئیں۔ عبداللہ حیرت سے چہرے جناب زینب دیکھ رہے، کہا بی بی ہمارے 2 بچے بھی تو ساتھ گئے تھے، کیا وہ حادثاتی موت مارے گئے؟ کیا وہ ٹاپو تلے رون دیے گئے یا بے کجاوا اونٹوں کی پیٹھوں سے گر کر مر گئے یا خیمہ حسین میں جل کر مر گئے؟ کیسے ان کی شہادت واقع ہوئی ان کا بھی تو بتائیے۔
کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ اے رونے والو، کوئی خطیب، کوئی ذاکر کیسا بھی ہو وہ بات نہیں بیان کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زینب نے جو بیان کیا، ایک تو خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی ہے اور عالمہ غیر معلمہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اپنے بچوں کی جنگ کیسے بتائی ہوگی۔ آواز دی عبداللہ تم نے کیا پوچھ لیا؟ میرے اون و محمد گئے، میں نے سجایا، ماموں نے سجایا، بچے گئے، اب جنگ کر رہے ہیں تو اون میمنہ پر ہے تو میسرہ پر محمد ہے، جنگ کر رہے ہیں، آپس میں ملے، آواز دی اون تم نظر نہیں آتے، محمد تم بھی نظر نہیں آتے۔ کہا دیکھو گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو جانا، ہم کو دیکھ لینا۔ اون و محمد زین پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے، ابھی اون سلامت ہے، ابھی محمد سلامت ہے۔ اے عبداللہ، لڑتے لڑتے ہمارے بچے پیسرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے، یہ مردود پشت خیمہ سے بھاگا، ہمارے بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا تھا۔ اے عبداللہ، ہمارے بچوں نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا بلکہ آپس میں گفتگو کی۔ اے اون، اے محمد، اگر کتنا اچھا ہوتا ہم مشق سکینہ ساتھ لائے ہوتے۔ اے عبداللہ، میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، مگر اے عبداللہ اب بچوں نے باہم مشورہ کیا کہ اب الگ الگ جنگ نہ کریں گے، اب باہم جنگ کریں گے، ساتھ میں جنگ کریں گے۔ اے عبداللہ، اب میمنہ میسرہ پہ جنگ نہیں کر رہے، اب قلب لشکر میں اترے، اب جو جنگ کی ہے تو جیسے ہی تلوار نکالی میرے اولو محمد نے تو زینب نے ہاتھ بلند کر دیا، سر سے چادر گر گئی، بازوؤں پہ نیلے نیلے نشانات نظر آئے۔ اے بی بی، یہ نشان کیسے ہے؟ آواز دی عبداللہ، ہمیں رسیوں سے باندھا گیا، ہمیں تماچے لگائے گئے۔ عبداللہ نے تلوار نکالی، ارے میری موجودگی میں پیچھے سے آواز آئی، اے پھپا صبرن صبرا، آپ خالی نیند دیکھے برداشت نہ کر سکے، ذرا مجھ سے پوچھئے شرابیوں کا مجمع، بے حیاؤں کی بھی میری پھوپھی زینب یزید کے سامنے کھڑی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق من ناجاک وبحق من نادعاک فی البر والبحر صلی علی محمد وآلہ تفضل على فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامة وعلى أموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنین والمؤمنات برد لوطانہم سالمین غانمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عزیز فاطمہ بنت ولایت حسین صاحب کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد